الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین جو ہم سب کا خالق ہے، جنہوں نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو پیدا کیا، جس کے علاوہ دنیا کا کوئی خالق نہیں. اگر دنیا کے عظیم سے عظیم ہستیوں کو بھی ایک چھوٹی چینٹی پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو کسی کے پاس یہ استطاعت نہیں، یہ قوت نہیں کہ ایک چھوٹی چینٹی بھی پیدا کر سکے. تخلیق کی یہ صفت اللہ رب العالمین کی تنہا صفت ہے. صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس یہ قوت اور طاقت ہے جو کسی کو پیدا کر سکتا ہے. اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی اس صفت کا بے شمار جگہوں پر تذکرہ کیا ہے. بلکہ قرآن کی جو پہلی آیت نازل اللہ رب العالمین نے کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت ہے یہ قرآن کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس آیت کے اندر اللہ کی ایک صفت کا تذکرہ ہے اور وہ تخلیق کی صفت ہے. اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ ایسی صفت ہے جسے دنیا کا ہر انسان مانتا اور قبول کرتا ہے کہ پیدا کرنے کی طاقت صرف اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکتا. پہلی آیت کے اندر اللہ نے اسی صفت کا تذکرہ کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. اسی رب کے پاس ہمیں ایک دن واپس لوٹ کر جانا ہے. دنیا کے اندر جتنے لوگ آئے سب کو ایک نہ ایک دن، ہر ایک کا وقت مقرر ہے کہ کب کس کی وفات ہوگی، کب کون اس دنیا سے اللہ رب العالمین کے پاس واپس لوٹ جائے گا. ہم سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آئے جس دن سے یہ دنیا بنی ہے، اور ہمارے بعد بھی بے شمار لوگ آئیں گے، لیکن سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. کوئی ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے. باقی اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے فنا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے ان کو فنا ہونا ہے. کوئی یہاں ہمیشہ رہ نہیں سکتا، چاہے اس کی عمر 10 سال ہو، 20 سال ہو، 30 سال ہو، چاہے وہ 100 سال ہی جیے، لیکن ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے. اللہ کے جو سب سے محبوب بندے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام، انہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا.
اس امت کے اندر جو سب سے افضل تھے صحابہ اکرام، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، ان کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن جانا پڑا. تو کیا ہم اور آپ اس دنیا میں ہمیشہ رہ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں. یہ ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. اس حقیقت کو جاننے کے باوجود کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور اسی کے پاس ہمیں ایک دن واپس ہونا ہے، اس حقیقت کو جاننے کے باوجود اس کا جو نتیجہ ہے اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ اس آیت کے اندر اللہ نے بیان کیا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا ہے اس کا پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، چاہے وہ ذرہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو. ذرہ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو ہوا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گرد و غبار ہے جو عام آنکھوں سے دیکھنا جس کا ممکن نہیں. اگر کہیں پر دیوار کے اندر سوراخ ہو اور اس سے سورج کی روشنی آ رہی ہو تو اس روشنی کے سہارے اس ذرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ وہ ذرے ہر جگہ موجود ہیں لیکن آپ دیکھ نہیں پاتے. اتنے باریک گرد و غبار ہے جسے عام آنکھوں میں دیکھنا ممکن نہیں ہوتا. اگر اس باریک سے باریک ذرے کے برابر بھی کسی نے اس دنیا میں نیکی کی ہوگی تو اس کا اسے بدلہ ملے گا، اور اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس کا بھی اسے بدلہ ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چاہے ذرے کے برابر اس نے نیکی کی ہو اس کا اسے بدلہ ملے گا، ذرے کے برابر اس نے گناہ کیا ہو تو اس کا اسے بدلہ ملے گا. یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. ایک مسلمان کو اس پر ایمان رکھنا اس کے ایمان کا بنیادی جز ہے. اگر کوئی اس پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ البعث بعد الموت، کہ موت کے بعد اللہ کے پاس ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا، اور پھر اللہ رب العالمین تمام بندوں کے درمیان، تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، بعض کو جنت میں بعض کو جہنم میں. اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں کسی کی وفات ہوئی ہے تو وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. اگر کسی کی ایمان کی حالت پر وفات ہوئی ہے، چاہے اس کی گناہیں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ چاہے تو اس کی گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور چاہے تو گناہ کے بقدر اسے جہنم میں سزا دے کر اسے پھر جنت میں ضرور داخل کرے گا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے، چاہے گناہ کبیرہ کا ہی کیوں مرتکب نہ رہا ہو. گناہ کبیرہ بہت ساری ہیں، آپ خطبہ میں سنتے رہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ، یہ گناہ کبیرہ، یہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوا ہے، مسلمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے. اس لیے ابھی خطبہ جمعہ کے اندر جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہمیشہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام کی حالت پر، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو. ایسا نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے ہم دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں، کفار کے ساتھ ہمارا شمار ہو اور جنت سے محروم ہو جائیں. اس لیے کہ جنت سے محرومی، اس سے بڑی محرومی کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اسی آیت کے اندر اللہ نے آگے کہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اگر کوئی شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں اسے داخلہ مل گیا تو حقیقت میں یہی بندہ کامیاب ہے. دنیا کے اندر ہم کامیاب کسے سمجھتے ہیں؟ چاہے گناہوں کے اندر لت پت ہو لیکن اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اچھی گاڑیاں ہیں، اچھے بنگلے ہیں، اسٹیٹس کافی اونچا ہے، گرچہ گناہوں کے اندر لت پت ہو ہم اسے کامیاب سمجھتے ہیں. ایک دوسرا بندہ جو دنیاوی نعمتوں سے محروم ہے لیکن اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے بعد کیا جزا اور سزا ملنے والی ہے اس کی اسے فکر ہے اور اس اعتبار سے اپنی زندگی گزارنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، اسے ہم ناکام سمجھتے ہیں. یہ لوگوں کا پیمانہ ہے، یہ لوگوں کا میزان اور لوگوں کا معیار ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا معیار کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اگر جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا تو حقیقت میں یہی بندہ کامیاب ہے. اگر آپ دنیا کے اندر لاکھوں نعمتوں کے اندر کیوں نہ رہیں، جہنم جانے کے بعد یہ تمام نعمتیں ایک سیکنڈ کے اندر بھول جائیں گے.
ایسا محسوس ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں. اور دوسرا بندہ جو ہمیشہ تکلیفوں مصیبتوں کی زندگی گزارتا رہا، جنت کے اندر 1 سیکنڈ رہنے کے بعد تمام تکلیفوں کو بھول جائے گا اور اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں تکلیف میں تھا. تو حقیقی زندگی ہماری ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیاوی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ ہمیشہ دنیاوی زندگی گزارتے وقت ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے بھی غافل ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے دنیا کو بھی ضرورت کے بقدر کمانے کا حکم دیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس دنیا سے غافل ہو جاتے، اس دنیا کے اندر مست ہو جاتے ہیں اور آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں. دونوں کے درمیان بیلنس ہمیشہ برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کمائے اتنا جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہو، اور آخرت جو ہے وہ ہمارا کبھی بھی برباد نہ ہو. ہمیشہ اس کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے اعمال کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن اعمال کے کرنے پر اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک عمل کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے. مثلا اسماء الحسنی کے تعلق سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ عز وجل 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کا جو احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. بہت بڑی خوشخبری ہے. اگر کوئی اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کا احصاء کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، ثابت حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. کیا ہم نے کبھی کوشش کی اس عمل کو کر کر جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو کبھی تیار کرنے کی کوشش کی؟ افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس حدیث کا معنی بھی نہیں جانتے. اللہ کے اسماء الحسنی کیا ہے ان کا اس علم نہیں. میں نے مدینے کے اندر بہت ساری جگہوں پر کوئی پروگرام ہو رہا ہے، دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی حاضر ہیں. اناؤنسر اناؤنس کرتا ہے کہ کوئی ہے چھوٹا بچہ جو اللہ کے ناموں کو گنائے اور اسے ہم پرائز دیں گے. بہت سارے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے اسماء الحسنی کو گنانا شروع کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ بھی اللہ کے اسماء الحسنی سے غافل ہیں. تو ان اعمال کی ہمیں فکر کرنی چاہیے جو اعمال ہمیں جنت میں داخل کر سکیں، جن اعمال کے ذریعے ہم اپنے ترازو کو بھاری کر سکیں. اسی طرح صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے، اکثر لوگ جو صحیح بخاری کا درس سننے کے لیے جاتے ہیں وہ حدیث سنتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے زبان پر انتہائی ہلکے، اللہ کے پاس جب میزان قائم ہوگا اس پر انتہائی بھاری. کیا ہیں؟ اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب کلمے ہیں دونوں، سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ چاہیں تو راستے میں چلتے ہوئے، اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہوئے ان کلمات کو آپ ادا کر سکتے ہیں. گناہیں ہمیشہ بندوں سے ہوتی رہتی ہے، لیکن کبھی آپ نے فکر بھی کیا کہ اپنے فارغ اوقات میں جو ہم اوقات برباد کر دیتے ہیں راستے چلتے ہوئے، کاموں کے اندر مشغول رہتے ہوئے، ان اوقات کو آپ چاہیں تو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں، ایسی ایسی نیکیوں سے کہ جس کے اوپر جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. لیکن ان اوقات کی ہم قدر نہیں کرتے، ان اعمال کی طرف فکر نہیں کرتے. گناہوں کے اندر انسان ڈوبا ہوا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نیکیاں بھی ہم کرتے جائیں تاکہ یہ نیکیاں ہماری گناہوں کا کفارہ بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. بہت ہی پیاری وصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں پر رہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، چاہے لوگوں کے سامنے رہو یا روم بند کر کے اپنے موبائل کے ساتھ دروازے کے بند دروازے کے اندر رہو. اتق اللہ حیثما کنت، ایسا نہیں کہ لوگوں کے درمیان ہو، تعریف ہوگی اس لیے صرف اللہ کا تقوی اختیار کر رہا ہوں، اور جہاں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا وہاں پر میں آزاد ہو گیا. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یہ خیال کرو کہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو. دوسری نصیحت کیا ہے؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. گناہ سرزد ہو جائے اس کے بعد نیکی کرنے کی کوشش کرو، یہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیں گی.
یہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی. انسان بحیثیت انسان بشر ہونے کے ناطے گناہوں کا سرزد ہونا یقینی ہے. کوئی ایسا انسان نہیں دنیا کے اندر جس سے گناہ سرزد نہ ہوتی ہو. گناہوں کا سرزد ہونا یقینی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان گناہوں کا ہم کفارہ اس دنیا کے اندر کر کے جائیں، تاکہ یہ گناہیں ہمارے ترازو میں قیامت کے دن بھاری نہ ہو جائیں، نیکی کا پلڑا ہمارا بھاری رہے. اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے بدلے ایک ہی گناہ لکھتا ہے، لیکن بے شمار ایسی اللہ نے نیکیاں رکھی ہے جن کے کرنے پر اجر بے شمار ہے. بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جن پر جنت کی ڈائریکٹ خوشخبری سنائی گئی ہے. اور عموماً جو مزاج ہے نیکیوں کا کہ ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن گناہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہمارا گناہ کا پلڑا بھاری رہے تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے ہمارا نیکی کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے. ہم اس دنیا کو دار العمل بنائیں. جو حدیث ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی اسماء الحسنی کے تعلق سے، اگر کوئی چاہے کہ میں اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کیسے اس فضیلت کو حاصل کروں؟ احصاء کا معنی کیا ہے؟ من احصاها دخل الجنہ. آپ سے فرمایا کہ اللہ کے 99 ناموں کا جو احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. احصاء کا معنی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کو یاد کرے. پہلی چیز یہ ہے کہ اسے حفظ ہو، یاد ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا صحیح مخرج کیا ہے، اس صحیح مخرج کے ساتھ اس کا تلفظ کرے، اس کا نطق کرے. بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے ناموں کا تلفظ صحیح نہیں کرتے، بلکہ بہت سارے ایسے نام جو اللہ کے حقیقت میں نام نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا نام ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نام نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے کیا کیا نام ہے وہ قرآن کے اندر اور صحیح حدیث کے اندر مذکور ہے. جیسے ایک نام لوگوں کے درمیان بہت معروف ہے جو کہ غلط نطق ہے، غلط تلفظ ہے، الستار. الستار اس تلفظ کے ساتھ اللہ کا کوئی نام نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. الستار اس تلفظ کے ساتھ اللہ کا کوئی نام نہیں ہے. صحیح تلفظ کیا ہے؟ الستیر. صحیح تلفظ ہے الستیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں ان ربکم حی ستیر یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے اس نام کا بیان ہوا ہے. ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب اس کے سامنے جب بندہ کوئی اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو ان دونوں ہاتھوں کو خالی واپس کرتے ہوئے اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. ستیر کا معنی کیا ہے؟ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. ہم کتنی گناہیں کرتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے نفس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان افشا کر دے اور سب کو ہماری گناہیں پتہ چل جائے تو ایک شخص دوسرے شخص سے مصافحہ تک کرنا پسند نہیں کرے گا. ہم اس قدر گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ کوئی اپنا چہرہ دوسرے کو نہیں دکھا سکتا. لیکن اللہ رب العالمین کا رحم و کرم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس قدر ستیر ہے کہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. لوگوں کو ہماری گناہوں کے بارے میں بتایا نہیں اللہ نے. اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے کے کانوں میں سرگوشی کرے گا اور کہے گا کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا، تم نے فلاں گناہ کیا تھا، تم نے فلاں گناہ کیا تھا. ان تمام گناہوں پر میں نے پردہ ڈالا ہوا تھا. جس طرح میں نے دنیا میں تمہارے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا آج تم کو معاف کر دیتا ہوں. اور پھر ایسے بندے کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخل کرے اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا رہے. تو تیسری چیز کیا بتایا میں نے کہ اللہ کے ناموں کا صحیح تلفظ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. ہر نام کا صحیح تلفظ ہم جانیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم غلط تلفظ کے ساتھ اللہ کے اس نام کو یاد کریں. صحیح تلفظ جاننے کی ضرورت ہے. اسی طرح چوتھی چیز کیا ہے جو کہ سب سے اہم ہے؟ دوسری چیز ابھی میں نے بیان کی. پہلی چیز ہے کہ یاد کریں، دوسری چیز صحیح تلفظ اس کا جانیں، تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا معنی معلوم کریں کہ اس نام کا کیا معنی ہے. جیسے ستر کا بھی معنی آپ کو بیان کیا، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. غفور اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہے.
الکریم اللہ کا نام ہے، الحلیم اللہ کا نام ہے، الصبور اللہ کا نام ہے، بے شمار اللہ کے نام ہے. ان ناموں کا معنی جانے. العفو اللہ کا نام ہے، ان ناموں کا معنی جانے. ان ناموں کا معنی جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ چوتھا مرحلہ ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کریں. ہر نام کا ایک تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو ہم ڈھالیں. جیسے ابھی ایک نام آپ کے سامنے بیان کیا گیا ستیر، کہ اللہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں بھی اپنے کسی بھائی کے کسی گناہ کا علم ہو تو لوگوں کے سامنے اسے بیان کرتے نہ پھریں، بلکہ اس پر پردہ ڈال کے رکھیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھے تو ہمارا بھی تقاضا یہ ہے، ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ اپنے کسی بھائی کے گناہ کے بارے میں اگر ہمیں علم ہو گیا تو اسے پرچار کرتے ہوئے نہ پھریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھے تو ہمیں بھی دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھنا چاہیے. اسی طرح اللہ کا نام ایک ہے العفو، معاف کرنے والا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں. تو اس طرح اللہ کے جو نام ہے، اللہ کا نام ایک رحیم ہے. تو اللہ کے اس نام کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو ہم اپنے اندر پیدا کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اس طرح بے شمار اللہ کے نام ہیں. ان ناموں کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، ان پیارے ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو تم دعا کرو، تم پکارو. اگر کوئی اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اپنی حاجت رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا قبول کرتا ہے. جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے بہت زیادہ. حی اور قیوم اللہ کے دو نام ہیں اور اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم تیری رحمت کا میں طلبگار ہوں. اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ہماری تمام حالتوں کو تو سدھار دے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی تو ہمیں اپنی طرف نہ پھیر دے. ہمیشہ ہمارا محافظ اور نگہبان بنے رہنا. یہ اللہ سے جب بندہ دعا کرے گا تو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نگہداشت میں رہے گا، اس کی حفاظت میں رہے گا اور بہت ساری مصیبتوں سے وہ انشاءاللہ بچا ہوا رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ خوش ہوتا ہو اور جن سے اللہ بندوں کو جنت میں داخل کرتا ہو. ایسے اعمال سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو. آمین. تقبل رب العالمین. حامد و مصلیٰ اما بعد. میں مختصر وقت کے اندر اور ایک عمل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس کے بارے میں حدیث کے اندر بہت فضیلت وارد ہوئی ہے. وہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت. آپ نے خطبوں کے اندر بے شمار بار سنا ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر انہیں حفاظت کرنے کے لیے مقرر کیا. شیطان آیا اور اسے چرانے کی کوشش کرنے لگا، پکڑ لیے، وہ گریہ زاری کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میرے بال بچے ہیں. چھوڑ دیا. پھر دوسری رات آیا، تیسری رات آیا. اس کے بعد جب کہا کہ اللہ کے رسول کے سامنے تمہیں پیش کروں گا تو انہوں نے کہا کہ ایک تمہیں عمل سکھا رہا ہوں، اس عمل کو اگر کرو گے تو شیطان تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا پائے گا. لمبی حدیث ہے. وہ عمل کیا ہے؟ سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ کر سویا کرنا. ہم میں سے کتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ بلکہ اس آیت الکرسی کے بارے میں ایک حدیث وارد ہے جس کی صحت کے اندر اختلاف ہے اور قریب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ حدیث ثابت ہے. وہ عمل وہ فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث کے الفاظ ہیں: من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. اگر کوئی شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو جنت جانے سے موت کے علاوہ اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی. جب وفات ہوگی تو جنت میں داخل ہوگا. جب وفات ہوگی تو جنت میں داخل ہوگا. تو فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا نہ بولیں، چاہے آپ کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہو. نماز کے بعد کہیں جانا ہو، جلدی میں ہے، چلتے ہوئے پڑھنے کم از کم. اپنی ایک عادت بنا لیں کہ کبھی بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا ہم نہیں بولیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا اہتمام کر سکیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح سید الاستغفار جو ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے. اس دعا کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر وارد ہے کہ اگر کوئی شخص صبح پڑھتا ہے اور شام ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے
یا شام کو پڑھتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے اس کو وفات ہو جاتی ہے، تو وہ شخص جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ لیکن ان تمام فضیلتوں کا ایک اصول ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، چاہے اس کے اندر گناہ ہو کیوں نہ، گرچہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، ایمان کی حالت پر اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ اگر کفر کی حالت پر رخصت ہوا ہوگا تو اس کو یہ فضیلتیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو یہ تمام فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اور ایک چیز میں مختصر بیان کر دوں، کسی وقت اگر فرصت ہو تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ جتنی بھی فضیلت کی دعائیں وارد ہیں یا فضیلت کے اعمال وارد ہیں، جیسے آیت الکرسی کے بارے میں میں نے کہا، یا سعید الاستغفار کے بارے میں کہا، اسی طرح سورۃ الاخلاص کے بارے میں ہے، سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہے، ان تمام اذکار پر، دعاؤں پر یا قرآن کی آیتوں پر آپ غور کریں گے تو ان کے اندر توحید کا معنی آپ کو نظر آئے گا۔ آیت الکرسی کا معنی کبھی دیکھ لیں قرآن کے اندر ترجمہ اٹھا کر، اس کا معنی کیا ہے؟ سعید الاستغفار کا معنی اٹھا کر دیکھ لیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، آپ جو فرما رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہ اس کا معنی اٹھا کر دیکھیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار ہے، اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اللہ رب العالمین کی کبریائی کو تسلیم کرنا ہے کہ ہم بہت حقیر ہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا چاہے کوئی پیر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، خواجہ ہو، غریب نواز ہو، کوئی نہیں۔ اور جب یہ ہم اقرار کریں تو اس کا تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں، مصیبت کے وقت اس کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں۔ تو ان تمام اذکار کے اندر جن کی فضیلت